گاجر پانی سے بنی ہوئی ہے. اب کوئی یقین کرے گا کہ یہ پانی کے ذریعے سے اتنی سالڈ قسم کی راک سالڈ گاجر بنی ہے؟ مطلب یہ دیکھو تو صحیح طرح کتنی سخت ہے، فزیکل ہے، فزیکل. اب یہ فزیکل چیز آئی کہاں سے؟ ہے کوئی جواب اس بات کا؟ مطلب کہاں سے آئی؟ دنیا کے اندر یہ پہلے تو موجود نہیں تھی. آسمان سے پانی برسا، پانی زمین کے اندر گیا ہے نا، زمین سے گیا، پھر زمین کے اندر سے پتہ نہیں کیا کیا بن کے آیا. ان میں سے ایک یہ ہے، یہ فزیکل میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. قرآن کے اندر نا ایک آیت ہے، اس میں جس نے یہ آیت نازل کی تھی آج سے 1400 سال پہلے، اس نے بتایا اور اگر نازل کرتے ہم آپ پر ایک کتاب کاغذ میں، کس میں؟ کاغذ میں. فزیکل کی بات ہو رہی ہے. پھر وہ چھو لیتے اسے. اب قرآن پہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا، غیر مسلم کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے مان لیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. بلکہ بہت سارے مسلمان بھی شک میں رہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ یا وہ. تو اللہ بتا رہا ہے، جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اس میں، پھر وہ چھو لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے. اس وقت میں نے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے اس کو. تو اگر اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے اناج اور سبزی پھل فروٹ اگائے، ان میں سے گاجر اگائی، تو میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے چھو لیا، ہے میرے ہاتھ میں فزیکل. تو ان کی بات ہو رہی ہے کافروں کی کہ وہ چھو لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے. ایسی کوئی کتاب اگر اللہ نازل کر دیتا، براہ راست پوری کتاب ہی نازل کر دیتا. قرآن تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نا، تو ایک فرشتہ آتا تھا جبریل، پھر وہ بتاتا تھا، سناتا تھا، تو پھر وہ اسے آگے ٹرانسفر کرتے تھے. لیکن اللہ یہاں پہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر نازل کرتے ہم آپ پر ایک کتاب کاغذ میں. بائی دا وے یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 6 ہے، سوری آیت نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 7. سو اگر نازل کرتے ہم آپ پر ایک کتاب کاغذ میں، پھر وہ چھو لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے. البتہ کہتے وہ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ مگر کھلم کھلا جادو. کہاں سمجھ میں آیا؟ سمجھنے کی بات ہے بھیا، فزیکل کی بات ہو رہی ہے ادھر. فزیکل کی بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے یہ ہینڈ فری چھوئے اور بولے یہ تو جادو ہے، یا بولے نہیں نہیں یہ تو صاف ہے، ماننے کو ہی تیار نہ ہو کہ یہ ہینڈ فری ہے، تو ایسے انسان کو کیا بولیں گے؟ اگر انسان اپنے ہاتھ سے موبائل فون ٹچ کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو آنکھوں سے، اور کہے یہ تو جادو ہے، میں تو مانتا ہی نہیں، اس کو کیا بولیں گے؟ مثال کے طور پہ یہ دو چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں، دونوں فزیکل ہیں. ایک ہاتھ میں گاجر ہے، دوسرے میں ہینڈ فری ہے. آپ کوئی بولے کہ یہ تو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، یہ اوریجنل تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہم کیسے مان لیں؟ کیونکہ یہ تو یوٹیوب کی ویڈیو ہے نا، یوٹیوب کی ویڈیو پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں تو بھائی تو پھر یہ اس ہاتھ میں گاجر کے بجائے کتا ہے، اور اس ہاتھ میں گاجر کے اس ہاتھ میں ہینڈ فری کے بجائے ہاتھی ہے میرے، تو یہ مانو گے؟ نہیں مانو گے. کیونکہ بولو گے بھائی کیسے مان لیں؟ آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے ہم تو وہ مانیں گے. یہی تو بات ہو رہی ہے، جو آنکھوں سے نظر آئے گا اس کو تو مانو نا کم سے کم، لیکن وہ بھی نہیں مانتے. محمد ذیشان حسین چینل پر آنکھوں سے فزیکل آنکھوں سے نظر آنے والے اتنی نشانیاں اللہ نے نازل کر دی، اتنی نشانیاں اللہ نے ظاہر کی، میرے ساتھ ظاہر کر دی، میرے سامنے ظاہر کی، میں نے کیمرے پہ ریکارڈ کر کے ڈال دی. سوشل میڈیا پر بھرا پڑا وقت تو اللہ کے فضل سے میرے ساتھ فزیکل دیوار پر اللہ نے اپنے نام لکھ دیے، مسلح پر اللہ نے اپنے نام لکھ دیے، درخت پہ اللہ نے اپنے نام لکھ دیے، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو لالا کے اپنے نام لکھ دیے، محمد نام لکھ لکھ کے دکھا دیے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیے تاکہ وہ لوگ جو اس تلاش میں ہے کہ کیا اسلام واقعی میں سچا دین ہے، انہیں یقین ہو جائے کہ ہاں اسلام ہی سچا دین ہے، اور جس اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جس اللہ کو خدا مانا جاتا ہے، وہ وہی ہے جو اس کائنات کو زمین و آسمان کو بنا کے اکیلا چلا رہا ہے. اسی نے فرشتے بھی بنائے، جنات بھی بنائے، اور ایسی مخلوقات بنائی اور جو نظر نہیں آتی، اور ایسے انسان بنائے اور جانور اور چرند پرند بنا کے اس زمین پہ پھیلا دیے جو کہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. تو میں اسی وجہ سے بات یہ ہے کہ گاجر بھی دیکھ سکتا ہوں. سمجھانا یہ ہے کہ بھائی جو آنکھ سے دکھتا ہے وہ چاہے یوٹیوب کی ویڈیو پہ اسی کو بندہ بلیو کرتا ہے، یقین کرتا ہے. مطلب میری شکل دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا یہاں پہ کوئی جن بیٹھ کے بات کر رہا ہے، میں شکل سے انسانی نظر آتا ہوں نا، یا کوئی اور خلائی مخلوق نظر آ رہا ہوں. تو بھائی جو بندہ جب عقل کہتا ہے نا کہ میں عقل کو استعمال کرتا ہوں، میرے سے بڑا انٹیلیجنٹ بندہ کوئی نہیں ہے، تو بھائی جب تیرے سے بڑا انٹیلیجنٹ بندہ کوئی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو سب سے اسمارٹ سمجھتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہی بہت ظاہر ہے، تو بھائی پھر تو خود کو ایتھیسٹ، کرسچن، ہندو، جیوز کیسے کہہ سکتا ہے؟
سوچنے کی بات ہے. ایسا کوئی بھی شخص کیسے اتنی بیوقوفی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے فزیکل چیزوں کو دیکھے اور وہ کہے کہ یہ تو کمپیوٹر پہ ایڈٹ کر کے دکھا رہا ہے, اصل میں اس کے ہاتھ میں گاجر نہیں کچھ اور ہے, اور ادھر ہینڈ فری نہیں کچھ اور ہے. تو بھائی جو اگر کچھ اور ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ مطلب جو دکھ رہا ہے وہی بک رہا ہے نا. یہی میں سمجھا رہا ہوں کہ بھائی فزیکل دنیا کے اندر فزیکل چیزیں اللہ بنا کے دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, فزیکل ورلڈ اس نے بنایا ہے, فزیکل چیزیں بناتا ہے. اس طرح اس نے دوسرے بھی بہت سارے ورلڈز بنائے جن کو انسان ایکسپیرینس کرتا ہے سونے کے بعد. انسان کی جب نیند کی حالت جس کو کہتا ہے انسان, اللہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے, انسان مر جاتا ہے. وہ بھی موت کی کیفیت ہوتی ہے ایک طرح سے. نیند موت کی بہن ہے. موت جو ہے وہ بھائی ہے, نیند جو ہے وہ بہن ہے. بھائی زیادہ مضبوط ہے, بہن تھوڑی کمزور ہے. تو جب انسان نیند کی دنیا میں ہوتا ہے ادھر بھی گاجر کھا رہا ہوتا ہے, گاجر مولی کی طرح کاٹ بھی رہا ہوتا ہے کسی انسان کو. آج ہی خواب میں نے دیکھا کہ کس طرح سے کوئی کسی کو قتل کر رہا تھا اور کیا کھٹ کھٹ گردن اڑا دی, میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا, مار دیا, بتاؤ, خواب کے اندر. لیکن میں کچھ نہیں کر سکا, بہت سارے ہنڈے تھے, ٹھیک ہے. تو میری آنکھ کھلی تو میں اس زمین پہ پھر واپس قید خانے کے اندر. میرے لیے تو قید خانے کی طرح ہی یہ دنیا. کیونکہ ٹائم لمیٹیشن, بہت ساری چیزوں کی لمٹ ہے نا. خواب کی دنیا میں تو بندہ کیا کہتے ہیں لوسیڈ ڈریمنگ پہ بھی کنٹرول حاصل کر لے, عبور حاصل کر لے, تو خواب میں بہت کچھ کر سکتا ہے انسان. اف یو ڈونٹ نو یو کین سرچ لوسیڈ ڈریمنگ. سو بھائی بات یہ ہے کہ جب فزیکل کی بات ہوتی ہے تو فزیکل چیزوں کو دیکھ کر ایک انسان بلیو کر لیتا ہے, مان لیتا ہے کہ ہاں جی گاجر دکھا رہا ہے, گاجر ہی ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ پانی کے ذریعے سے اتنی سالڈ قسم کی گاجر بنا سکتا ہے, وہ تو آسمان سے پوری فزیکل بک بھی اتار سکتا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ وہ اس نے بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, جو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے دل, وہ اپنے دل سے ماننا ہی نہیں چاہتے. ایکچولی وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کیا یا ہم نے اسلام کو اپنے اوپر لاگو کر لیا, پہلے تو اپنی ذات پہ آتا ہے نا انسان کے, قرآن پہ عمل سب سے پہلے انسان نے خود کرنا ہے نا. پہلے وہ خود ہے, پھر دوسرے ہیں. لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں, سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرا یہ کرے, دوسرا یہ کرے, دوسرا وہ کرے. ایک بچہ تھا میرا, اس نے مجھ سے کسی بات کے حوالے سے کہا کہ چائے کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ چائے بن رہی تھی, اس میں دودھ ڈالنا ہے. تو کسی نے ڈالے نہیں تھا, وہ مجھے کہہ رہا ہے دودھ ڈال دیں, دودھ ڈال دیں, دودھ ڈال دیں. اس سے بھی کہا, دوسرے سے کہا. میں نے کہا اتنا کیا یار ہے, خود ڈال دو جا کے. تو وہ پہلے بولتا رہا, پھر اس کو سمجھ میں آیا, ریئلائز ہوا کہ وہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور وہ کیا کر رہا ہے. میں اس کو سکھانا سمجھانا چاہ رہا تھا. میں نے کہا آپ ڈال دو جا کے, آپ کو کس نے روکا ہے؟ دودھ کا مسئلہ ہے, جا کے ڈال دو, دودھ ہی ڈالنا ہے, ڈال دیا اس نے جا کے, مسئلہ ختم ہو گیا. تو بات یہ کہ ایسا کوئی کام جو انسان خود کر سکتا ہو اور وہ پھر بھی یہ کہتا رہے کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کون کرے گا پھر؟ ہاں تو وہ بھی جس طرح دوسروں کو کہہ رہا ہے, وہ بھی ایک طرح اس طرح سے دوسروں کو کہہ رہے ہیں, تو پھر کرے گا کون ایکچولی؟ تو بات یہ ہے کہ اس زمین پر دین اسلام کی سچائی کو ثابت کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کو اللہ نے مسلم گھرانوں میں پیدا کیا, ان پر ایک نعمت تو یہ کر دی کہ غیر مسلموں کے گھرانوں میں پیدا نہیں کیا. تو اس لحاظ سے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے, سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, اپنے اپنے حد تک وہ جہاں پر بھی ہیں, جدھر بھی کام کر رہے ہیں. جس طرح سے ہر روز موبائل فون یوز کرتے ہیں, ہر روز فلم بھی دیکھ لیتے ہوں گے, ڈرامے بھی دیکھتے ہوں گے, ویڈیو گیمز بھی کھیلتے ہوں گے, آؤٹنگ بھی کرتے ہوں گے, کھانا لے لو, ہر روز کھانا کھاتے ہیں, کئی ٹائم کھانا کھاتے ہیں. تو جس طرح کئی ٹائم کھانا کھاتے ہیں, اسی طرح سے کم کوئی ایک وقت ایسا بھی رکھیں کہ اس میں کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیں, اس کو بتائیں کہ اسلام سچا دین کیوں ہے, اور اسے فزیکل چیزیں دکھائیں کہ اسلام سچا دین ہونے کے فزیکل ثبوت کیا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب فزیکل ثبوت دو طرح سے ہوں گے نا. اگر کوئی میرے پاس فیس ٹو فیس آ کے بیٹھے گا, اگر میرے ساتھ یہاں پہ کوئی آ جائے کوئی بھی, تو میں اس کو فزیکل پروف دکھانے کے لیے فزیکل چیزیں دکھا سکتا ہوں جو کہ میرے پاس ہوں, اور ایسی ہوں جو واقعی میں میریکل والی ہوں, اللہ کی نشانی ہو, تو میں اسے وہ دکھا دوں گا. ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں بھائی کہ میں ویڈیو پہ اس کا فوٹیج بنا کے رکھ لوں گا تاکہ وہ ضائع نہ ہو. کبھی حالات بدل جائیں, زلزلہ آ جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, جگہ سوئچ ہو جائے, تو بندے کی وہ چیزیں نہیں رہتی. تو فزیکل کو بندہ کیمرے میں فوٹیج میں اسٹور کر کے اس کو رکھ لیتا ہے اور کمپیوٹر میں رکھ لیتا ہے یا سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے. تو میں نے تو بہت ساری ایسی نشانیوں کو اسٹور کر کے ڈال دیے انٹرنیٹ پر, اور ایسے بھی ہیں جو میرے اپنے اسپریچول ایکسپیریمنٹس ہیں, وہ بھی میں نے ڈالے, اور ایسے بھی ہیں جو کہ میں نے باقاعدہ خود اللہ سے ریکویسٹ کی, درخواست کی, اور بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جن میں بڑی جو ہے نا نشانیاں اللہ کے حکم سے ظاہر ہوئی 21ویں صدی کے اندر, جن پہ 99% لوگ تو شاید بلیو ہی نہ کریں. اسی وجہ سے کہیں گے کہ یہ تو کمپیوٹر پہ بنا ہوا کام ہے, یہ تو کمپیوٹر کی, یہ تو ویڈیوز ہے, یہ تو یوٹیوب کی ویڈیو ہے.
وہی تو سمجھا رہا ہوں یوٹیوب کی ویڈیو میں بھی اگر اصل چیز دکھائی جا رہی ہے تو اس کو اصل ہی مانیں گے. ویڈیو ایڈٹ ویڈیو ایڈٹ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یا تو یہ کہ بھائی میں ابھی اسپیچ کر رہا ہوں، یہ بات چیت کر رہا ہوں، اس میں کوئی جملہ الٹا سیدھا کہہ دوں نا، اس کو ایڈٹ کر کے کٹ کروں گا زیادہ سے زیادہ کہ وہ جملہ ہٹا دیا جائے، یہ کرتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ بھائی ایڈٹ کے اندر میں یہ کروں گے جی ابھی گاجر کھا رہا ہوں، گاجر کھاتے میں کوئی کھانسی وانسی آ جائے تو چلو بندہ اس کو کٹ کرے گا. پر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں یہ گاجر کھا ہی نہیں رہا، اس کے ہاتھ میں گاجر ہے ہی نہیں، اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا ہی نہیں، بلکہ یہ سب کچھ فیک ہے، تو پھر ایسے انسان کی عقل کو کیا بولیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ یہ احمق ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، اس کو کامن سینس ہی کام نہیں کرتا کہ یہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے. تو ایسے انسان کو تھوڑی کوئی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. جب ایک انسان اسپیچ کرتا ہے، کوئی چیزیں دکھاتا ہے، ایون میجک شو والے کو لے لو، میجک شو والا اسٹیج پہ جب کھڑا ہوتا ہے وہ اپنا شو دکھا رہا ہوتا ہے. آپ اس پہ بھی غور کر لیں کہ وہ آتا ہے کبوتر نکال کے دکھاتا ہے، اور وہ جو بھی کر رہا ہے دیکھنے والوں کو پتا ہوتا ہے ہی از اے میجیشین. وہ تو آتا ہی ہے نا، وہ یہ خود کو یہ کہہ کے نہیں آتا کہ وہ کوئی رسول ہے، وہ کوئی نبی ہے تو اس کو مانو. وہ تو کہتا ہے کہ وہ تو نہیں بھی کہتا تو لوگ اس کے ڈریسنگ سے سمجھ لیتے کہ ہی از اے میجیشین، اور یہ جو کچھ بھی دکھا رہا ہے وہ ایلوژنز ہے، ہاتھ کی صفائی یہ یا وہ. لیکن وہ جس طریقے سے دکھاتا ہے اس کو دیکھ کے ہر کوئی اتنا تو بلیو کرتا ہے یار وہ جی کبوتر نکال دیا، ٹھیک ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا. فزیکل تو وہ بھی کر رہا ہوتا ہے تو لوگ بلیو کر لیتے ہیں اس پر، کیونکہ میجیشن کر رہا ہے. کہ نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اچانک سے کبوتر نمودار ہو گیا تو میجیشن نے کیا، واہ یار زبردست، تالیاں بجی، کیا کمال کا جادوگر ہے. اور پھر ایوارڈ ملتے ہیں، ریوارڈ ملتے ہیں اس جادوگر کو، ورلڈ لیول پر کمپٹیشن ہو جاتے ہیں تو بجی ہی از دا بیسٹ میجیشین. ایسے ایسے کارنامے دکھاتے کہ کوئی مقابلے پہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ پانی تھا، پانی اچانک سے تبدیل ہو کے گاجر میں بن گیا، اتنا بڑا کارنامہ کرشمے دکھانے والا، طاقتوں کا کمال دکھانے والا کون ہے؟ انسانوں کے اندر کون ہے جو پانی کو اچانک، پانی اس کے ہاتھ پر ہو، پانی ایک دم بدل جائے، مکھی میں تبدیل ہو جائے. اوریجنل میں ایلوژن کی بات نہیں کر رہا میں یہاں، اب فرق آ گیا یہاں پر ایلوژن ورسز ریالٹی کا. تو اس ورلڈ کے اندر پانی کو آسمان سے برسا کر پھر اس پانی کے ذریعے سے لکڑیاں اگانے والا ہے، اور پھر لکڑیوں کے اندر سے پھل نکالنے والا، پھول نکالنے والا، سبزیاں نکالنے والا، اور پتہ نہیں کیا کیا، پانی کے قطروں کو مکھی میں بدلنے والا، شیر میں بدلنے والا، ہاتھی میں بدلنے والا. کون سا ایسا میجیشن ہے جو پانی کے قطروں کو ہاتھی، کتے، بلی، شیر، درند اور زرافے اور چیونٹی اور چھپکلی اور مگرمچھ اور ایسی چیزوں میں تبدیل کر سکے؟ ہے کوئی جادوگر دنیا کا؟ کوئی بھی جادوگر نہیں ہے. ہے کوئی مذہبی پیشوا ایسا جو ایسا کر سکے؟ کوئی بھی مذہبی پیشوا نہیں ہے. ہے کوئی روحانی پیشوا ایسا؟ کوئی روحانی پیشوا نہیں ہے. ہے کوئی سائنس کا ہے کوئی سائنسدان ایسا؟ کوئی بھی سائنسدان نہیں ہے. ہے کوئی میڈیکل کا ایکسپرٹ ایسا؟ کوئی میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہے. ہے کوئی سائیکولوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ، آئی ٹی پروفیشنل، ویڈیو ایڈیٹر کی حد تک جہاں تک بات آئے گی تو ہم کمپیوٹر کی بات پہ آ جائیں گے نا، وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرے گا، آفٹر افیکٹ اور فوٹو شاپ اور پتہ نہیں کیا کیا. ہم اس پہ نہیں جائیں گے، ابھی ریئل ورلڈ کی بات ہو رہی ہے. ریئل ورلڈ میں یہ سب کے سب اس دنیا میں جتنے رولز آج تک ڈیفائن ہوئے ہیں، جتنے رولز پہ لوگ کام کر رہے ہیں، جتنے رولز پہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، ان سب رولز والوں کو اگر یہ کہا جائے کہ پانی کے ایک قطرے سے ایک مکھی بنا دو، پانی کا قطرہ اور اس کو تبدیل کر دو مکھی میں، اور تم کرو گے تو وہ خود نہیں کر سکیں گے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ پانی پڑا ہو جگہ پر، گندا ہو جائے، کچھ ہو، جو سسٹم کام کر رہا ہے یونیورس کے اندر، جس کو جن لوگ کہتے ہیں خود بخود، وہ خود بخود نہیں ہے. جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اور اس کے تحت وہ جو کچھ تیار کر رہا ہوتا ہے، اس میں دکھے گا کہ پانی کنورٹ ہوتے 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 مکھی میں بدل گیا، پانی کنورٹ ہوتے 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 کتے میں بدل گیا، پانی کنورٹ ہوتے ہوتے شیر میں بدل گیا، پانی کنورٹ ہوتے ہوئے انسان میں بدل گیا. obviously انسان بھی پانی کے قطرے ہی ہے نا، ایک ٹپکایا ہوا قطرہ، ناپاک سا، گندا سا، چپچپا سا، یہی انسان ہے. تھا کیا؟ میں کیا تھا، تم کیا تھے؟ ایک چپ چپے قطرے جو ٹپکا ہوا تھا، گندا سا قطرہ، اور اس کو قطرے کو اللہ نے تھوڑا سا تبدیل کیا، لوتھڑے میں، گوشت میں، ہڈی بنائی، گوشت بنایا، پھر اس کو تھوڑا سا بڑا کیا، پھر اس کو تھوڑا سا کھینچا، پھر اس کے اندر تھوڑی سی نسیں نکالی، پھر اس کے اندر ہاتھ بنائے، پھر آنکھ بنائی، پھر کان بنائے، پھر یہ سب کچھ بنا کے چھوٹی سی شکل کے اندر بنایا، اور وہ ایک پیٹ کی جگہ کے اندر رکھا عورت کے اندر، وہاں پہ تیاری کی. جب اس کو پورا بنا دیا، جب اس کو ایک شکل دے دی، اس میں روح ڈال دی، تو وہ ہلنا شروع ہو گیا، ہاتھ پیر بھی ہلا رہا ہے، ہاتھ بھی کھولنا شروع کی. اس کو پھر جو ایک ٹائم پیریڈ جیسے مکمل ہوا، اس کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا. وہ نہیں بھی چاہے بچہ، لیکن باہر نکال دیا گیا. پھر وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے اپنے اس ورلڈ سے اس ورلڈ میں. پھر اس ورلڈ میں وہ چاہے یا نہ چاہے، جس وقت موت کا ٹائم ہوتا ہے اس کا مر جاتا ہے، یہاں سے وہ چلا جاتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، موت آتی ہے گیا.
यही होता है। समझ में आई मेरे को बात? फिजिकल पेट के अंदर से फिजिकल वर्ल्ड में आता है, फिजिकल वर्ल्ड के बाद वो कहां जाता है नजर नहीं आ रहा, सामने नजर आता है उसका फिजिकल बॉडी, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। कब? सबको पता है जैसे ही मौत होती है बॉडी फिजिकली डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। पता ये लगता है कि जब इंसान की जिस्म से रूह निकल के चली जाती है तो उसका जिस्म डिकम्पोज होता है। लेकिन फिर उन फिजिकल बॉडीज का क्या करें जो नेक मुसलमानों की हैं, कि जिनके इंतकाल हो चुके हैं और उनके जिस्म डिकम्पोज नहीं हो रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म डिकम्पोज नहीं हो रहा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सच्चे पैरोकार हैं, ट्रू मुस्लिम बिलीवर्स, उनके जिस्म डिकम्पोज नहीं हो रहे। तो अल्लाह ने तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल कब्रों के अंदर फिजिकल बॉडीज को खून समेत तरोताजा रखा हुआ है। मिलियंस ऑफ बॉडीज हैं जमीन के अंदर, और बहुत सारे इंडिया, पाकिस्तान, फलस्तीन, कश्मीर, बोस्निया, चीचनिया, इराक, इवन गजा के अंदर कितने ही मुसलमानों की, और अफगानिस्तान कितने मुजाहिदीन हैं जिनकी लाशें तरोताजा है, सही सलामत है, और उनमें खून भी तरोताजा है। ठीक है, सो ये है निशानियां जो दुनिया में जाहिर हो चुकी है। मेरी कई वीडियोस इस पर मौजूद है, ट्रू गॉड शो मैंने किया, इस पर मुख्तलिफ वीडियोस पे मैंने किए हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर के अंदर ऐसे वाकयात के हवाले से वीडियो फुटेजेस शेयर किए हैं, टीवी चैनलों पे आ चुके हैं। अब तो ऑफिशियल न्यूज कवरेज है, हासिल है ऐसे नेक मुसलमानों की लाशों को। इसके बाद भी अगर दुनिया के गैर मुस्लिम ये कहें फिजिकल कि जी उनके, वो जिनकी पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और जिनको वो खुदा समझ रहे हैं वो असल हैं, और उन्होंने इस कायनात को बनाया, या वो इस कायनात में अल्लाह के शरीक हैं, या उन्होंने अल्लाह के साथ कोई पार्टनरशिप रखी है, या अल्लाह कोई इमेजिनरी गॉड है और उनके वाले खुदा असली हैं, तो उनसे बड़ा अहमक और गधा जाहिल तो कोई भी नहीं है, चाहे वो डिग्री ले लियो और या कुछ भी कर लिया हो। जो अल्लाह पानी से मक्खियां बना रहा है, जो अल्लाह पानी के जरिए दरख्त बना रहा है, परिंदे बना रहा है, जानवर बना रहा है, जिस अल्लाह के सामने किसी जादूगर की कोई हैसियत नहीं है, वो तो जादूगरों का भी बादशाह है। ही इज द किंग ऑफ मैजिशियंस। अल्लाह को क्या समझा हुआ आपने? तो मामूली हस्ती है। दुनिया के जितने टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो उन सब का बादशाह है। अल्लाह इज द किंग ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। जितने मैथमेटिशियंस हैं वो उन सब का बादशाह है। ही इज द किंग ऑफ मैथमेटिशियंस, ही इज द किंग ऑफ फिजिशियंस, ही इज द किंग ऑफ बायोलॉजिस्ट। अल्लाह बादशाह है जिन्नात का, बादशाह है जिन फरिश्तों का, वो फरिश्तों का बादशाह, जिन्नात का बादशाह, दरख्तों का बादशाह, चरिंद परिंद का बादशाह, सितारों का बादशाह, आसमान का बादशाह, सूरज का बादशाह, चांद का बादशाह, बादशाह है वो। तो मामूली हस्ती समझी हमने। तो एनीवे वो तो बात लोग कहते हैं कि जी वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, अरे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आज देख लो फिजिकल चीजें तैयार कर रहा है, और सिर्फ तैयार नहीं कर रहा, वो स्टैम्प कर देता अपने सिग्नेचर को उसके ऊपर जहां पे वो चाहता है। अब इस गाजर के अंदर मुझे अभी, मैंने कोई और नहीं किया, हो सकता है ना हो कि कोई अल्लाह का नाम इस पे लिखा हुआ हो, इनग्रेव्ड फिजिकली और बाय इटसेल्फ, ना कि वो उगी हो और उस पर अल्लाह का नाम का दस्तखत हो। तो इस पे तो बहरहाल अभी मैंने गौर भी नहीं किया, ना मुझे ऐसा कुछ नजर आता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, अगर आप यूट्यूब करें, गूगल करें, तो आपको देखेंगी, गूगल करेंगे आप शक में चले आएंगे तस्वीर असली है नकली है, फोटोशॉप है या नहीं। आप वीडियो देखना चाहें तो लिखें यूट्यूब पे, ओरिजिनल वीडियोस मिल जाएंगी। आप गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पे जाएं, गॉड ऑफ नेचर, वहां आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिनमें चीजों पर, फिजिकल चीजों पर अल्लाह के नाम इनग्रेव्ड हुए हैं, लिखे हुए हैं। खुद मैंने अपने घर के साथ एक दरख्त अल्लाह ने फिजिकल ट्रांसफॉर्म करके उसको अपने नाम में कन्वर्ट कर दिया था, उसकी शाखों को। मेरे मोहम्मद ज़ीशान अर्शद चैनल पे उसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, लाइव स्ट्रीम तक मैंने किया हुआ है, ताकि ये भी शक निकल जाए कि कोई वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा है, वो तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग भी की हुई है मैंने। मेरे मुसल्ले पर, जिस पर मैं नमाज अदा करता हूँ अल्लाह के फजल से, उस पर अल्लाह ने अपना नाम लिख कर जाहिर कर दिया है कुदरती तौर पर, अपने हुक्म से किया। मेरे घर की दीवार के ऊपर अल्लाह ने अपना नाम लिख के दिखा दिया फिजिकल तौर पर। वो सब मैंने यूट्यूब इसमें अपने चैनल पे वीडियोस डाले। फिजिकली कर रहा है वो, मेरी आंखों के सामने फिजिकल मुर्दे को 4 मुर्दा कीड़े मैंने अपनी आंखों के सामने रखे। मैंने उनको चेक किया, तसल्ली की कि मरे हुए हैं। पहले भी मेरे साथ माजी में 2 इवेंट हुए अल्लाह के फजल से मुर्दे कीड़ों के हवाले से, लेकिन उनमें भी मुझे थोड़ा बहुत शक की गुंजाइश आ गई थी, थोड़ी कुछ वजूहात थी, वो फिर अल्लाह ने खुद ही क्लियर किया मुख्तलिफ वाकयात के थ्रू। लेकिन इस बार मैंने तीसरी मरतबा एक और कोशिश की, और उस पर मैंने अपनी तसल्ली की, क्योंकि आता है एक शुबह आ जाता है। तो मरे हुए 4 कीड़े रख के तसल्ली करके चेक करके हिला के कि ये मर गए 100% मुर्दा है। फिर मैंने अल्लाह से रिक्वेस्ट की, इनको आप मुर्दा मुर्दा कीड़ों को जिंदा करके दिखाएं, चाहे चारों को कर दें, चाहे एक को कर दें, जिसको भी कर दें, लेकिन कर दें।
اور میں نے کیمرہ بھی آن نہیں کیا تھا تاکہ میرا فوکس نہ ٹوٹے. میں نے اپنی گلاسز بھی ہٹا دیے تھے, میں نے ہر چیز ہٹا دی تھی, اور بالکل قریب سے جا کے فوکس میں دیکھ رہا تھا. اس مومنٹ پہ جب میں نے ریکویسٹ کی اللہ سے, کچھ دیر ہوئی, اور اس کے بعد ان مردہ کیڑوں میں سے 4 مردہ کیڑے رکھے ہوئے تھے میں نے, ان 4 میں سے ایک اچھل کے زندہ ہو کے ایک دم کھڑا ہوا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے مطلب کیا بولوں میں, جیسے ٹائم ریورس نہیں ہوتا, ٹائم ریورس ہو گیا ہو. تو ٹائم لیپ ویڈیو آپ کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں جو وہ ریورس کر دی کسی نے, وہ بس ایسے اچھل کے کھڑا ہوا, سیدھا کھڑا ہوا. اس کے بعد اس نے چلنا شروع کیا ادھر 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 ادھر. حالانکہ وہ مچھر ہی تھا, مچھر تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. سو میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی, اس میں دیکھ لینا, مردہ کیڑا زندہ ہونے کی ریسنٹ ویڈیو ہے میری, 27 دسمبر 2023 کا یہ واقعہ ہے. اصل مغرب کے درمیان اللہ نے مردہ کیڑا زندہ کیا تھا. اپنی قدرت دکھائی اس نے, کیسے وہ مردے کو ایک دم زندہ کرتا ہے آنن فانن. میں یہی چاہتا تھا کہ آنن فانن دکھائیں آپ. سو وہ آنن فانن کھڑا ہوا, چلنا شروع ہو گیا. میں دیکھتا رہا اسے. پہلے میں شوق میں چلا گیا تھا, مطلب کیا کروں میں, کیا کروں, یہ کیا ہوا. سو اس سے پہلے میں خود ریکویسٹ کر رہا تھا. تو یہ ہوتی ہیں چیزیں فزیکل ورلڈ میں, فزیکل وہ دکھاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بندہ کوئی بلیو بھی تو کرے نا. میں نے کتنے سارے واقعات ڈالے, میرے ساتھ اتنے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں آخر؟ کیونکہ میں اسلام کی سچائی ثابت کرنے میں کوشش کرنے میں لگا ہوں کہ اسلام ہی سچا دین ہے, تاکہ وہ تمام لوگ جو زمین پر ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوں اور خود کو جہنم میں جانے سے بچا لیں. جس کا حال یہ ہے کہ جب غیر مسلموں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا, جائیں گے جتنے بھی مردہ ہو چکے مر چکے, وہ تو گئے کام سے. آگ اوپر اور نیچے چاروں طرف سے ان کو بند کر کے ان کو جلا رہی ہوگی, اور ان کی طرف رستہ نہیں ہوگا کہیں باہر نکل کے بھاگنے کا. ایسی دردناک عذاب سے اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ زیادتی کی. اللہ کو خدا چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی, یا پھر ان کے باپ داداؤں نے ان کو جو سکھائے تھے ان ناموں کو خدا بنا کے پوجنا شروع کر دیا. کبھی تحقیق نہیں کی, روز کھاتے پیتے تھے, عیاشیاں کرتے تھے, مزے کرتے تھے, سیکس بھی کرتے تھے, شادیاں بھی کرتے تھے, بچے بھی پیدا کرتے تھے, کھانا پینا عیاشی ہر قسم کا چیز چل رہی ہوتی تھی. لیکن جب بات آتی تھی خدا کے معاملے کی تو اس پر وہ کوئی اپ گریڈ نہیں کرتے تھے خود کو, کبھی سوچ اور فکر غور نہیں, بس جو سیکھا بس اسی پہ چلیں گے. تو اندھے بہرے گونگے تو خود تھے وہ لوگ, اللہ نے تو ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ نے تو نبیوں کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کو بتاؤ سمجھاؤ, لیکن نہیں, اپنی جس نے جو بات مان لی تھی کہ نہیں اس نے اس پہ چلنا, وہ اسی پہ چلتا تھا, نہیں چھوڑنے کو تیار تھے. اور آج 21ویں صدی میں دیکھ لو 5 ارب سے زیادہ انسان غیر مسلم ہے, اور وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے, اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنائے ہوئے, اور اپنے مذہب کو بھی سچا سمجھ رہے ہیں. حالانکہ عیسائیوں کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ کائنات بہت پہلے سے بنی ہوئی تھی, زمین اور آسمان سب بنے ہوئے تھے, زمین پر انسان بھی پہلے سے بنے ہوئے تھے, تب جا کر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, اور وہ بھی ایک عورت کے پیٹ سے نکلے تھے. ان کو پتا ہے کہ عورت کے پیٹ سے ایک بچہ نکل کے آ رہا ہے, تو عورت کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بچہ ہے. یہ اللہ پر سیکس کا الزام لگاتے ہیں. اتنے بےغیرتیاں ہیں ان کے اندر. یہی کام یہودیوں نے بھی کیا, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ, اور پھر ان کے اوپر سب کچھ جو بھی کچھ انہوں نے کیا تھا. انہوں نے اپنا یہودیت کا مذہب کھڑا کیا جھوٹے خدا کے اوپر, اور اس کرسچنز نے ایک جھوٹا مذہب کھڑا کیا جھوٹے خدا کے اوپر. اور ہندوؤں نے تو لائن لگا دی ہے جھوٹے خداؤں کے نام کی. ان کے یہاں تو وہ تو گائے کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے, اور گائے اللہ کے حکم سے اللہ کا نام پکار کے اللہ کی گواہیاں دے رہی ہے. ذبح ہونے کے بعد اللہ کی گواہیاں دے رہی ہے. گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ اتنے ثبوت ہیں گائے کے کہ اللہ نے گائے کے ذریعے اپنا نام بلوا کے سنوائے, گائے سے اپنی گواہیاں دلوا دی. پھر بھی ڈھیٹ کے ڈھیٹ جے شری رام کے نعرے مار رہے ہیں, اور وشنو کے نعرے مار رہے ہیں, اور ہنومان کے نعرے مار رہے ہیں. ان کی عقل کام تھوڑی کر رہی, کمنٹ پہ آگے پک 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 کرتے رہتے ہیں. فزیکل دنیا میں فزیکل چیزوں کے ذریعے اللہ فزیکل میریکلز دکھا رہا ہے. ایک تو دکھا رہا ہے کہ جن میں چلو نہیں پتہ لگ رہا, درخت اگ رہا ہے, سبزی اگ رہی ہے, بندہ کھائے جا رہا ہے, نکال رہا ہے, کاٹ رہا ہے, کھا رہا ہے, بیچ رہا ہے, بزنس بھی کر رہا ہے. لیکن جن پروڈکٹس کے اوپر اللہ نے اپنے ناموں کی سٹیمپ کی ہوئی ہیں, اللہ, یہ اللہ 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 کو لائن لگائی ہوئی ہے اس نے لشکروں کی, آرمی کھڑی کی ہوئی ہے لشکروں کی. سمندر کی مچھلیوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے, زمین کے درختوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے, زمین سے اگنے والی سبزیوں اور پھلوں فروٹوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے, محمد نام بھی لکھا ہوا ہے. وہ اپنے بھی گواہیاں دے رہا ہے کہ اپنے وجود کی, اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی دے رہا ہے. اس کے باوجود بھی ڈھیٹ کے ڈھیٹ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں میں نہ مانوں, یہ تو فیک ہے, یہ کوئی نشانی نہیں, یہ کوئی ثبوت نہیں. اور یہ صرف غیر مسلموں کا نہیں, مسلمانوں کے اندر بھی بہت سو کا یہی حال ہے. وہ ان کو ثبوت ماننے کو تیار نہیں کہ یہ کوئی ناقابل شکست ثبوت ہے اسلام کی سچائی پر.
وہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بس ہم قرآن سے بتائیں گے. ابے قرآن سے کیا بتاؤ گے؟ قرآن کے اندر اللہ نے کتنی جگہوں پہ بتایا تو ہے. آسمانوں پہ توجہ دلا رہا ہے، زمین پہ توجہ دلا رہا ہے، پھلوں میں دیکھنے کو کہہ رہا ہے، سبزیوں پہ دیکھنے کو کہہ رہا ہے، پانی پہ دیکھنے کو کہہ رہا ہے. وہ تو بتا رہا ہے نشانیاں ہیں، نشانیاں نشانیاں. تو کدھر دیکھنے کو کہہ رہا ہے نشانی؟ کتاب میں تھوڑی گھسنے کو کہہ رہا ہے کہ کتاب میں نشانی دیکھو. کتاب میں انڈیکیشنز دے رہا ہے کہ کہاں دیکھنی ہے نشانی، اور ان کی کھوپڑیاں نہیں کام کر رہی. ہم قرآن سنائیں گے غیر مسلم کو، فقد کذبوا بالحق لما جاء، بس اس کو سن کے وہ جو ہے وہ ایمان لے آئے. یار کو کامن سینس کی بات کرو. کسی کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، ذمہ داری ہے تمہاری ان کو بتانا، سمجھانا، سکھانا، دکھانا تمہاری ذمہ داری ہے. دکھانے سے اطمینان نکل پاتا ہے، سکون ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے اگلے کو. اتنے لوگ یوٹیوب کے ویڈیوز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے لوگ بناتے ہیں. فرقہ پرستی کی بات کرتا ہوں، اسلام کو لے لیتے ہیں. اسلام میں ویسے ایک انجینئر محمد علی مرزا بہت مشہور ہے. اتنے فرقے کام کر رہے تھے، اتنے کام کر رہے تھے، لگے ہوئے تھے نا فرقہ بازی کر کے اپنے آپس میں. انجینئر محمد علی مرزا نے آگے کیا کیا؟ اس نے بھی ویڈیو بنائی، اس نے بھی اسپیچز کی، لیکن اس نے ڈیفرنس یہ رکھا کہ اس نے اپنی جو باتیں وہ کرتا تھا اس میں ریفرنسز دکھانے شروع کر دیے قرآن اور حدیث کے. بس اس سے یہ ہوا کہ جو لوگ سنی سنائی پہ چلتے رہتے تھے، ان کے سامنے جب قرآن اور حدیث کے ریفرنس آتے گئے، وہ اس سے لڑ نہیں سکے. کیونکہ لڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے اوپر اعتراض کرتے، اور جو بھی مسلمان قرآن کو کہتے کہ یہ غلط آئے تھے اور قرآن کو جھٹلا دے تو کافر ہو جائے گا، بات ہی ختم ہو گئی. تو مذہب والا اپنے مذہب کی کتاب سے ہی ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ سکھایا ہوا ہوتا ہے کہ یہی کتاب اصلی ہے، اور یہ کتاب بھی، اور کتاب اس کی ہے جس کو تو خدا مانتا ہے. تو ہر مذہب کے اندر جو پیروکار ہوتے ہیں وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے ہی غلام ہوتے ہیں، اپنے سرداروں کے غلام ہی ہوتے ہیں. اب انجینئر محمد علی مرزا کے ذریعے بہت سارے نوجوانوں نے فرقہ پرستی چھوڑی، قرآن و حدیث کی طرف وہ آئے، لیکن بلنڈر یہ مار گئے کہ اس نے قرآن و حدیث کی طرف لانے کے اندر بابوں کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف گستاخیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، بے ادبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ان کے واقعات کا انکار کرنا شروع کر دیا. یہی کہ معجزات نہیں ہوتے اور کرامات نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، بس قرآن میں جو لکھا وہ ہے. تو بھائی قرآن میں بھی تو بہت کچھ ہے نا، کہ اللہ نے مردے کو زندہ کیا اور سمندر کے ٹکڑے کیے اور آگ سے بے اثر کیا. تو کہاں تھا یہ سب؟ پریکٹیکل کدھر ہے ان کا؟ یہ بھی تو کتاب میں ہی لکھا تھا. ایتھس نے پھر انجینئر جیسے لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. وہی بات کہ تمہاری بھی تو باتیں وہی والی بات ہے نا، کہ ہوائی فائر کے جو لکھا ہوا اس کا پریکٹیکل تو ہے ہی نہیں. دکھاؤ ورنہ لاؤ، قبر سے مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، کسی پرانی قبر سے. چلو سورج کو مغرب سے نکلوا کے دکھاؤ، چاند کے ٹکڑے کروا کے دکھاؤ. تو جب یہ بات آتی ہے تو انجینئر جیسے لوگوں کی سٹی گم ہو جاتی ہے. یہاں پہ یہ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ تو یہ نہیں وہ نہیں، پھر یہاں بائیں شائیں کرتے ہیں. تو سیم ٹو سیم انہوں نے جو جس طرح کی لاجک کھیلی وہ اس پہ چلی گئی. یہاں یہ ریفرنس تھا کہ اس نے آگے کتابوں کا ریفرنس یوز کیا، تو کتاب والے مار کھا گئے. جب مجھے اللہ نے تیار کر کے بھیجا تو بہت زبردست کام ہو گیا. وہ یہ ہوا کہ میں جب آیا میدان میں اترا تو میرے پاس صرف کتاب نہیں تھی، بلکہ میرے پاس اس ریئل ورلڈ کے میریکلز تھے. اور صرف میریکلز تھے نہیں، میں نے جب کام شروع کیا تو اللہ نے نشانیوں کے پے در پہ لائنیں لگا دی، لشکر کھڑے کر دیے. میں آیا گیمنگ کی دنیا سے، اللہ نے مجھے ریئل ورلڈ کے اندر گیمنگ کروائی، اور مجھ سے جو گیمنگ کروائی وہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو نظر آئی ہے. اب کوئی مانے نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے. میرا تو گیمنگ چینل ہے موجود پورا، دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ. کیا ہے یہ 21ویں صدی میں اتنی بڑی گیمنگ کس نے کی ہے؟ اس لیول کی گیمنگ کوئی بھی نہیں کر سکا آج تک تاریخ انسانی کے اندر. اور آگے کا مجھے نہیں پتا، اللہ اور کسی سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے، مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں. مجھ سے اس نے کام لیا، میں اس صدی کا 21ویں صدی کا مسلم مین ہوں اللہ کے فضل سے. گیمنگ میں نے کی ہے، لیجنڈری گیمنگ کی ہے اللہ کے فضل سے. نشانی اللہ نے مجھے ایسی ایسی دی اپنے فضل سے جس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا دنیا کو کوئی غیر مسلم. واٹ از دس؟ دس از دس کہ فزیکل ورلڈ کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں لوگ کہتے تھے اور کہتے ہیں، اور یونیورسٹی کالج کے نوجوان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کیمروں کے دور میں کرامات نہیں ہوتی، معجزات نہیں ہوتے، میریکلز نہیں ہوتے. کیمروں کے دور میں وہ بیٹھ کر اولیاء اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اولیاء اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. انجینئر جیسے لوگوں کی وجہ سے اور گستاخ ہو چکے ہیں. تو کھلم کھلا ہو رہی تھی تو انجینئر کتابیں لے کر آیا، میں کتاب والے کی طرف سے نشانیاں لے کر آ گیا. فرق یہ ہے کہ وہ انجینئر ہے اور میں اللہ کے حکم سے تیار شدہ لیجنڈ ہوں. مجھے یہ لیجنڈ کا ٹائٹل بھی اللہ کی طرف سے ہی ملا ہے الہامی طور پہ. تو میں نے خود نہیں لگایا، میرے ساتھ لیجنڈ جو لگا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ایک ٹائٹل ہے، اللہ ہی کی طرف سے الہامی طور پر مجھے ملا ہے. اور اس کی ثبوت کے طور پہ میرے پاس نشانیاں موجود ہیں، آسمانی نشانیوں کے ساتھ ہوں میں. لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک امتی ہوں، ٹھیک ہے. اور میں ان کو آخری نبی مانتا ہوں ہمیشہ کے لیے، ان کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں ہے. تو یہ ڈفرینس ہے کہ میں نے آنے کے بعد دنیا کے سارے باطل مذاہب کے پردے فاش کر دیے
اور میں نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی مذہب بنے ہوئے ہیں، قادیانیت، شیعت، ہندو مت، سکھ ازم، پارسی ازم، یا اور جتنے بھی وغیرہ وغیرہ 4,000 سے زیادہ ریلیجن بنے ہوئے ہیں، یہ سب باطل ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، فالس ہیں. اور میں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ اللہ کے مقابلے پر زمین پر جتنے بھی معبود بنے ہوئے ہیں، خدا بنے ہوئے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، فراڈ ہیں، فیک ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آئی ایم دا ڈیتھ آف آل فالس گاڈس اینڈ آئی ایم دا ڈیتھ آف آل فالس ریلیجنس اینڈ آئی ایم دا ڈیتھ آف فالس سائنس ایز ویل. سائنس کے نام پہ جن لوگوں نے ڈرامے بازی کی، سائنس کی آڑ، سائنس کے لفظ کو یوز کرتے ہوئے اللہ کے خلاف بکواس کی، سائنس کے لفظ کو یوز کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کی، سائنس کے لفظ کو یوز کرتے ہوئے قرآن کی بہت ساری باتوں کے خلاف، تعلیمات کے خلاف بکواس کی، اور اسلام کو دقیانوسی قرار دینے کی سازشیں کی، مسلمانوں میں بھی ہیں اور غیر مسلموں میں بھی ہیں. میں نے ان کے باطل اور جھوٹی سائنس کے حوالے سے بھی میں نے ان کے پرخچے اڑا دیے اللہ کے فضل سے. سو ان کی طرف سے جو تھا کہ سائنس، یہ سب سائنس ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے، یونیورس کے اندر کوئی کام نہیں کرتا بلکہ یہ سسٹم آٹومیٹک ہے، اس میں کوئی خدا کا انٹرفیئر نہیں ہے. میں نے ان کی جو جھوٹی سائنس تھی اس کے بھی پرخچے اڑا دیے، کیونکہ میں نے اپنے گھر پہ رہتے ہوئے فزیکل ورلڈ کے اندر، دنیا بھر کے اندر تصرفات کر کے دکھا دیے اللہ کی مدد سے. اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اور میں نے ثابت کیا کہ اس کائنات کا، زمین و آسمان کا سسٹم خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس کو باقاعدہ کوئی چلا رہا ہے تو چل رہا ہے. میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بادل خود نہیں بنتے، جب کوئی ان کو بناتا ہے تب بنتے ہیں، جب کوئی ان کو ریموو کرتا ہے تب یہ ریموو ہوتا ہے. یہ میں نے ثابت کیا ہے کیونکہ پریکٹیکل میں نے کیا اس کا. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کائنات میں اس گاجر کو بنانے والا نہ ہوتا، یہ خود ہی بن رہی ہوتی، لیٹس جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر یہ قرآن جس کے حوالے سے میں نے بتایا، اگر یہ انسان کا لکھا ہوا کلام ہوتا 1400 سال پرانا، تو وہ انسان تو انتقال کر کے جا چکے اس زمین سے، ٹھیک ہو گیا، اب وہ تو چلے گئے. تو 1400 سال پرانے دور کے اندر ایک انسان نے کیا باتیں کہی تھی، کیا کتاب لکھی تھی، کیا کہا تھا، کس کا تعارف کروایا تھا، کس خدا کو ایجاد کیا تھا یا بنایا تھا، جیسا کہ غیر مسلم کہتے ہیں. تو چلو پھر تو ایک آرگومنٹ کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ تو تاریخ کا حصہ ہوا نا، وہ انسان، اس کی کتاب، اس کا سب کچھ. تو 1400 سال بعد جب میں اس زمین پر آ گیا، اور میں تو کسی اور فیلڈ میں ہی تھا نا، ہے نا، فری لانسنگ، آئی ٹی، گیمنگ، اور ریلیجن پہ ڈیبیٹ، بحث وغیرہ چلتا رہتا تھا. تو پھر بھائی ریلیجن کی دنیا میں بھی مجھ سے انوکھا کام لے لیا گیا، گیمنگ کی دنیا میں بھی انوکھا کام لیا، فری لانسنگ کی دنیا میں تو اللہ نے مجھے جو دیا سو دیا، اپنے فضل سے اس نے بہت کچھ دیا. تو میرے آنے کے بعد یہ کیا ہوا زمین کے اندر، فزیکل ورلڈ میں، کہ تبدیلیاں ہو گئی، موسموں کے اندر، آندھی طوفانوں کے اندر، زلزلوں کے اندر، سورج کے اندر، سورج تک میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، بادلوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، بارشوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، لوگوں کے فزیکل ورلڈ کے شہروں کے اوپر تبدیلیاں نہیں، ملک کی کنٹری وائڈ لیول پہ تبدیلیاں ہوئی ہیں. پورے پاکستان کا فلوٹ سسٹم ریورس ہوا تھا اللہ کے حکم سے. 2 مہینے تک جاری تھا عذاب، اس عذاب تھا اللہ کا، سزا چل رہی تھی، 2 مہینے تک چل رہی تھی. میں سعودیہ میں تھا اس ٹائم، میں لاہور پہ پہنچا ہوں، انٹری ہوئی ہے، میں نے اس کے اوپر پھر انٹری ماری ہے اس ایونٹ میں اللہ کے فضل سے، وہ بھی الہامی طور پہ مجھے جو بھی کچھ تھا. میں نے شروعات کی، اللہ نے موسم ریورس کر دیا، فلوٹ سسٹم ریورس ہوا پورے پاکستان کا. کراچی کے اوپر کرونا نے دھماکہ مچایا ہوا تھا، ڈیلٹا ویو نے، جولائی 2021 میں. ڈاکٹروں سے سنبھل نہیں رہا تھا، میری ویڈیوز دیکھ لینا. پھر کیا ہوا، کس طرح کرن ناز کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، صوبے میں لاک ڈاؤن ہے، اور جو ریشو ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لاک ڈاؤن والوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریشو کا یہ اونچ نیچ کا فرق ہو کیسا رہا ہے. لاک ڈاؤن بھی لگایا، سب کچھ کیا، لیکن کچھ پلے نہیں پڑا تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہو رہا ہے. چکر یہ تھا کہ لیجنڈ آف اللہ، بائی دا مرسی آف اللہ اس ایونٹ میں شامل تھا، اور وہ جو چکر تھا وہ چکر نہیں، گن چکر تھا. ثابت یہ ہو رہا تھا، پریکٹیکل ہو رہا تھا، اس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ اس کرونا کا بادشاہ اور کنٹرول کرنے والا اللہ ہے. مجھے ثابت کرنا تھا، کیونکہ سائنس کے نام پہ، WHO کے نام پر دنیا کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا، یہی سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا وائرس ہے جو بس سائنس کی دنیا سے ہی ٹھیک ہوگا، سائنس کی دنیا سے ہی حل ہوگا، ویکسینوں سے ہی ٹھیک ہوگا. اور روحانیت والوں کا بہت مذاق اڑایا گیا تھا. اس کے اندر بھی کام ہوا. میں نے کورونا کے ٹائم پہ آگے بڑی محنت کی، کوشش کی، مجھے بلاک کیا گیا، سسپینڈ کیا گیا، میرے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا گئے، ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی. کورونا کے کیسز پہ کام ہوا، اس کو ڈیلیٹ کیا. کس نے کیا؟ یوٹیوب کے اوپر کیا گیا، فیس بک پہ کیا گیا، اور بھی مختلف چینلز پہ کیا گیا. کورونا کے ٹائم پہ تو مردے زندہ کرنے کی سروسز میں نے لانچ کی، لنکڈ ان پر کی، میرا اکاؤنٹ وہاں پہ سسپینڈ کیا گیا. کیوں کیا ان غیر مسلموں نے؟ کیا ان کے پاس نہیں ہے میجیشنز اور اسپرچولیسٹ؟
تو یہ مردے زندہ کرنے کی سروس کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اسپرچل سروسز کیوں نہیں دے رہے؟ ان کے پاس کون سی کمی ہے؟ یہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ان کے خدا اصلی ہے. تو میں نے آخر کس طریقے سے مردے زندہ کرنے کی سروس دی تھی؟ اگر کوئی خدا نہیں ہے تو میں کیسے کر دوں گا مردہ زندہ؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے جو انسان کو سوچنا چاہیے. اگر اللہ نہیں ہے تو بھائی میں کیسے زندہ کر دوں گا کسی مردے کو؟ میں بھی تو انسان ہی ہوں، میں تو نہیں کر سکتا. رکھ دو میرے سامنے پورے قبرستان رکھ دو، ایک مردہ زندہ نہیں ہوگا. اور وہ تو انسان ہے، میرے سامنے 1000 کیڑے رکھ دو، ایک کیڑا مردہ زندہ نہیں ہوگا. میں نہیں کر سکتا خود سے. لیکن میں اللہ سے ریکویسٹ کروں اور اللہ مان لے، وہ پھر جس کو چاہے یا سارے کو چاہے یا پورے قبرستان کو چاہے زندہ کر کے کھڑا کر دے. اللہ کے لیے تو یہ معمولی سی بات ہے، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے اللہ کے لیے. وہ تو کٹے ہوئے ہاتھ کو دوبارہ سے اگا دے. اللہ تو وہ ہے کہ انسان کی گردن کٹ چکی ہو، زمین پہ گر چکا ہو، مر چکا ہو، خون نکل چکا ہو اور سڑ چکا ہو، اس کو واپس جوڑ کے گردن جوڑ کے خون وون سب لگا کے پھر کھڑا کر دے زندہ کر کے. اللہ وہ ہے. اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ ایک ہندو اپنی راکھ بنا دے، کسی لاش کو جلا کر راکھ کر دے، اللہ اس راکھ کو واپس انسان بنا کے کھڑا کرنے میں قدرت رکھتا ہے. اللہ وہ ہے. پتہ نہیں اللہ کو کیا سمجھا ہوا ہے. پھر یہ صحیح جسم والے مردے، ان میں روح لوٹا دینا کون سا بڑا کام ہے اللہ کے لیے؟ لیکن اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. غیر مسلموں کے لیے یہ ناممکن ہے. تو جتنے بھی غیر مسلم ہو مردے زندہ کر ہی نہیں سکتے. جتنے ان کے وہ اسٹیج شو لگتے ہیں وہ سب فیک ہے. اصلی مردہ زندہ نہیں کر سکتا کوئی غیر مسلم. کیسے کرے؟ کس کی مدد سے کرے گا؟ اللہ مردوں میں جاننا ہوتا ہے. غیر مسلم تو اللہ کو پوچھتے ہی نہیں ہے، خدا ہی نہیں مانتے، اس لیے وہ یہ کر نہیں سکتے، نہ بزنس سروس کے طور پہ کبھی لا سکتے ہیں. So you need to understand the fact that is happening in this universe, in this physical world, in 21st century. آگے آنے والے لوگ کبھی دیکھیں گے میری ویڈیوز تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ 21ویں صدی میں کون سا انسان آیا تھا، کون سا مسلم آیا تھا اور اس نے کیا کام کر دیا. کیونکہ مجھے پتا ہے جو کام میں نے کیا یہ تو پورے تاریخ انسانیت میں کسی انسان نے آج تک نہیں کیا اس طرح کا کام. اور یہ میں نے خود توڑی کیا، مجھ سے اللہ نے یہ کام لیا ہے. ہاں اللہ کام لیتا ہے. وہ ابیلوں کو بھیج کے ہاتھیوں کے لشکر اڑا سکتا ہے، وہ ایک مچھر کے ذریعے نمرود کی بادشاہت کو اڑا سکتا ہے. تو وہ ایک عام سے مسلم مین کو لیجنڈ بنا کر آندھی طوفان نہیں مچا سکتا. مچا دیا اس نے دنیا کے اندر. کوئی نہیں مانتا، نہ مانے، اس سے کیا ہوتا ہے. بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے انبیاء کرام آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، لیکن کیا سارے کفار نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ نہیں کیا. جس نے نہیں ماننا نہیں مانا. ابو جہل نے نہیں مانا، آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے دیکھ لیے نہیں مانا، فزیکل دیکھا تو بھی نہیں مانا. لیکن آج کے لوگ کہتے ہیں وہ واقعات ہیں، جھوٹے ہیں اور ہم نے تو نہیں دیکھا آنکھوں سے. تو وہی تو بات میں کر رہا ہوں، جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے، کیمروں پہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، کیمرے پہ فوٹیجز بن رہی ہے، تو وہ دیکھ لو. اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو اس سے بھی ہائی لیول ہے، موجود ہے اس سے بھی ہائی لیول. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آج 21ویں صدی میں بھی اس سے ہائی لیول کا کام اور ہے. مولانا ابرار عالم پاکستان کے اندر کراچی شہر میں رہتے ہیں. وہ اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی طاقت اور قدرت سے. مریض چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، بغیر ملاقات کے وہ لا علاج مریضوں کا علاج کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پھر مولانا ابرار عالم نے یہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہوا ہے سورج کو مغرب سے نکال کے لانے پر. انہوں نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے. کر لے کوئی بھی غیر مسلم ان کا یہ چیلنج قبول. آ جائے دنیا کے سارے غیر مسلموں کے مذہبی پیشوا، کر لیں مقابلہ. یہ فزیکل کی بات کرو، فزیکل پہ شروع ہوا ہوں، فزیکل پہ ہی اینڈ کروں گا انشاءاللہ. فزیکل ورلڈ میں فزیکل سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کے لانے پر چیلنج انہوں نے کیا. فزیکل ورلڈ میں فزیکل فائر، برننگ فائر جو آگ ہوتی ہے بھڑکتی ہوئی، اس میں بغیر کیمیکل جسم کے اوپر استعمال کیے جانے کا انہوں نے سارے غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہوا ہے. فزیکل ورلڈ میں فزیکل قبر کے اندر سے یعنی فزیکل مردے کو دوبارہ زندہ کرنے پر، اللہ کے حکم سے زندہ کرنے پر انہوں نے چیلنج کیا ہے. وہ تو اللہ کے حکم سے کرنے کے لیے تیار ہے. سورج کو مغرب سے نکالنے پر، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے پر کہ نہ جلیں، اور مردے کو زندہ کرنے پر، اور ایک طے شدہ ٹائم اور وقت پر زلزلہ لانے پر. یہ 4 تو انہوں نے آفیشلی اناؤنس کیے ہیں، پبلک لیول پر موجود ہیں. rightfulreligion.com ویب سائٹ ہے، وہاں پہ دیکھ لو مولانا ابرار عالم، ان کے کام اور کارنامے اور ریسرچ. تو ایک مولانا نے دنیا کے سارے غیر مسلموں کے سائنسدان، ڈاکٹر، پیشوا سب لے لو نا، سارے غیر مسلم آ گئے نا، تو سارے غیر مسلموں کے لیڈروں کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو فزیکل ورلڈ میں کوئی کر لے ان سے مقابلہ جا کر. اگر کسی کو یہ شبہ بھی ہو کہ جی کمپیوٹر کی ویڈیوز ہیں اور یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، ہم تو نہیں مانتے، ٹھیک ہے بھائی، تو اور اس سے بھی وہ ہائی لیول کا فزیکل کام کے لیے ایک بندہ موجود ہے، چلو مقابلہ کر لو فزیکل ورلڈ میں، شکست دو اسے. میں بھی دیکھتا ہوں، پھر میں بھی تو دیکھوں پھر کیسے مولانا ابرار عالم کو شکست دی غیر مسلموں کے ہاتھوں. I would love to see کہ ایک مولانا کو کیسے شکست دے گا کوئی غیر مسلم مذہبی پیشوا یا روحانی پیشوا.
سورج کو مغرب سے نکال کے کون سا غیر مسلم لائے گا؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں کون سا غیر مسلم جائے گا جو جل نہ سکے بغیر کیمیکل اپنے جسم پہ استعمال کیے؟ کون سا غیر مسلم کسی مرے ہوئے سرٹیفائڈ ڈیڈ باڈی کو دوبارہ سے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا؟ اور زلزلہ تو ایک اسپیسیفک ٹائم ڈیٹ فکس کر کے این اس ٹائم پہ زلزلہ لانا، ٹھیک ہے؟ اور اناؤنسمنٹ کے بعد، یعنی ایسے نہیں کہ ایم آئی شائع کر دیا کسی نے، پوری دنیا کو پہلے انفارم کر کے مولانا ابرار عالم نے پورا پلان دیا ہے کہ پہلے مسلسل 3 مہینے تک پوری دنیا کے سارے انسانوں کو انفارم کیا جائے گا کہ یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے، سورج کو مغرب سے نکالنے کا یا مردہ زندہ کرنے کا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کا یا زلزلہ لانے کا، اور پھر اس اسپیسیفک ڈے اور ٹائم پر وہ کام کیا جائے گا۔ اگر حلوہ لگتا ہے تو لے آؤ کسی غیر مسلم کو، آج تک کوئی غیر مسلم نہیں آیا، 13 سال ہو چکے مولانا ابرار عالم کو ریسرچ کرتے ہوئے اور دین اسلام کی سچائی پہ کام کرتے ہوئے، آج تک ایک غیر مسلم نہیں آیا سامنے جس نے اس چیلنج میں سے کسی ایک چیلنج کو بھی قبول کیا۔ کیوں؟ اسلام سے اور کیا کیا دیکھ رہا ہے اسلام کی سچائی کے لیے؟ ہے اس لیول پہ کوئی مسلم، ہے اس لیول پہ کوئی اور مسلم، چلو مسلم لے لو، ہے اس لیول پر کوئی اور مسلم اس وقت دنیا کے اندر جو تمہاری نالج میں ہو، علم میں ہو؟ تو مجھے کمنٹ پہ بتاؤ۔ ایک اس لیول پر کہ اس نے وہ کام کیے ہو جو کہ میں نے کیے، وہ گیمنگ کی ہو جو میں نے کی ہے، وہ نشانیاں اس کے پاس آئی ہوں جو میرے پاس آئی ہیں اللہ کے فضل سے، تو مجھے اس مسلم کا نام کمنٹ پہ بتاؤ۔ کیوں بتاؤ؟ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اس سے حسد ہوگا، اس لیے بتاؤ کہ اگر تم بتاؤ گے تو میں پھر اس مسلم کو بھی ریفرنس پہ لاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ میں پھر اس مسلم کے حوالے سے بھی بتاؤں گا غیر مسلموں کو کہ لو جی ایک اور مسلم ہے جس کے ساتھ ایسے ایسے کارنامے اللہ کر رہا ہے اور اس کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، یا جو بھی اس کو اللہ نے دیا، اللہ تو کسی کو کچھ بھی دیتا ہے۔ تو اسلام کی سچائی پہ تو جتنے مسلم ملے کم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ناقابل شکست مسلم ہے، وہ کتابوں کے ریفرنس سے ناقابل شکست ہے، میں تو ان کو ریفرنس، میں نے تو یوز کیا ان کو ریفرنس پہ، تو ان کا حوالے سے جو ہے پوری ریسرچ کر کے لکھا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی مسلم اس طرح کا کام کرے گا جو اسلام کی سچائی کو ثابت کر رہا ہے اور وہ اسلام کی سچائی پہ ایسا کھڑا ہے کہ ناقابل شکست ہے، تو وہ تو ایک نشانی کے طور پہ ہوگا نا۔ مولانا ابرار عالم اسپرچول ورلڈ سے، روحانی کی دنیا کے اندر سے ایک ناقابل شکست روحانی اسپرچول مسلم سینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لاعلاج مریضوں کو اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے ریموٹلی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے۔ وہ جو ہے دنیا کے سارے غیر مسلموں کو فزیکل ورلڈ میں سورج نکالنے پر ان چیزوں میں چیلنج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مضمون انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، انگلش اردو میں ان کے لیکچرز ہیں، لاشوں پہ انہوں نے ریسرچ کی، روح پہ انہوں نے ریسرچ کی، نیچر پہ انہوں نے ریسرچ کی۔ تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں مولانا ابرار عالم کے ذریعے۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ شاہ عقیق بابا کے حوالے سے میں نے تعارف کروایا، بتایا ہے کہ ایک روح ہے، 500 سال گزر گئے، پاکستان کی آفیشیل نیوز چینلوں کی کوریج حاصل ہے اس روح کو، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں بات کروں سمجھانے کے لیے، تو ایک مردہ ہے، اور ایک مردہ 500 سال پرانا مردہ آج تک 500 سال سے لا علاج مریضوں کا آپریشن بھی کر رہا ہے، سرجریاں بھی کر رہا ہے، علاج بھی کر رہا ہے، ایک مردہ شاہ عقیق بابا۔ مجھے اگر چھپانا ہو تو میں تو نام بھی نہ بتاؤں، تجسس میں بھی مار سکتا ہوں، میں مجھے آتا ہے یہ گیم کھیلنا، کیوریوسٹی مارکیٹنگ کا، اللہ کے فضل سے۔ تو میں تو کیوریوسٹی میں مار دوں اگر نام چھپا لوں اور صرف اتنا بتاؤں کہ ایک مردہ ہے جو ایسا ایسا کر رہا ہے، لوگ پاگل ہو کے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، بندہ بتا دو کون ہے۔ میں بتاؤں کہ ایک بندہ ہے، اب سنو، ایک بندہ ہے جسے میں جانتا ہوں، وہ مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے کہتا ہے کہ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر سکتا ہے۔ اب بولو، میں اپنی بات نہیں کرتا، میری تو بزنس سروس کے طور پہ ہے نا، وہ تو اللہ کے حوالے سے، اللہ مردہ زندہ کرے گا تو فیس لے لوں گا، نہیں زندہ کرے گا تو فیس میں میرا کوئی حق نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ کنیکشن پہ ڈائریکٹ، اللہ چاہے گا تو رزلٹ، اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی رزلٹ نہیں۔ وہ تو بندہ اپنے طور پہ بات کرتا ہے کہ اس کا یہ لیول ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر سکتا ہے، بولو اب، اور وہ نبی نہیں ہے، آگے سمجھ میں؟ اب میں بتاؤں کون ہے، اب ڈھونڈتے رہو کون ہے۔ فزیکل ورلڈ میں اللہ کے بہت خفیہ بندے ہیں، کچھ سامنے آ جاتے ہیں، کچھ سامنے نہیں آتے۔ میرا نظریہ ڈیفرنٹ ہے، مجھے جو کرنا تھا پبلک لیول پہ کرنا تھا، وہی بات میں نے بتائی تھی نا کہ میرا بچہ کہتا تھا، وہی والی بات کہ دودھ ڈالنا ہے، دودھ ڈالنا ہے، تو کوئی ڈال دے، کوئی ڈال دے، تو میں نے اس کو کہا آپ کو کس نے روکا، آپ کر لو، آپ ڈال دو۔ میں ایک وقت میں بڑا، جب میں آیا نہیں تھا لیجنڈ محمد شاہ نشر چینل پر، اس سے پہلے میری ایک تھی، میں سوچتا تھا گیمنگ کے دوران، گیم کھیلتے ہوئے، فری لانسنگ کرتے ہوئے یا ریلیجیس ڈیبیٹس وغیرہ کرتے ہوئے، میں سوچتا تھا یار کہ اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، ہم پیر ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، فلاں ڈھماکے،
تو یار نئی نسل گمراہ ہو رہی ہے، نئی نسل کو وہ ورچوئل ریئلٹی سے گمراہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ گمراہ سے مراد کے ان دنیاؤں میں دکھایا جا رہا ہے، فلم دنیا والے فلمیں دکھا رہے ہیں، وہ لوگ اپنے کارنامے دکھا رہے ہیں، کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں جو ہے نا نوجوانوں کو گمراہ کیے چلے جا رہے ہیں، غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. تو جن لوگوں کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، روحانی طاقتیں دی ہیں، اور جو کچھ دیا، جو وہ لوگ دعوے کرتے ہیں اپنے مریدوں کو قصے سناتے ہیں، تو یار تم سارے مل کے کیوں نہیں آتے ایک دفعہ میدان میں اور دکھاؤ دنیا کے اندر کیا کر سکتے ہو. چلو مردے بھی زندہ کرو، سورج بھی نکالو، یہ کرو، شروع ہو جاؤ، یعنی کہ ٹائم بھی نہ سیٹ کرو، بس شروع ہو جاؤ. جیسے وہ لوگ اپنے کارنامے دکھائے جا رہے ہیں، ویڈیوز پہ ویڈیو، ویڈیو پہ ویڈیو، تم بھی شروع ہو جاؤ. جہاں پبلک میں جو کر سکتا ہے کرے، جو انٹرنیٹ پہ لا سکتا ہے ڈالے. بھائی جب ویڈیو پبلک میں بنائے کرے گا تو وہ ریکارڈ بھی تو ہوگا نا، وہی آ جائے گا انٹرنیٹ میں. میں نے بھی بہت سارے کاموں میں یہ کیا، میں یہ کرتا رہتا تھا، اللہ کی طرف سے مجھے ہی پکڑ ہو گئی، مجھے ہی پکڑ لیا گیا کہ دوسروں کو کہے یار اس نے مجھ سے کام لے لیا. مجھے کیا پتا تھا، میں دوسروں کو بولے آ رہا ہوں، بات مجھ پہ گھوم کے آ جائے گی کہ تجھ سے ہی کام لے لیں گے، آ جا تو میدان میں، آ جا تو بہت بول رہا ہے. تو میں خود تھوڑی آیا، مجھے تو زبردستی لے کر آیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں تیار ہو گیا. ہاں ورنہ تو میں تو ورچوئل ریئلٹی کی دنیا میں انفلوئنسر بننے جا رہا تھا، وی آر کے اندر، وی آر گیمنگ. میں تو اردو زبان میں وی آر گیمنگ کا انفلوئنسر بننے جا رہا تھا. یہ تو میرا ارادہ ہی نہیں تھا. اللہ نے مجھے وی آر کے بجائے کے آر میں داخل کر دیا. یہ بھی ایک ٹرم تھی اللہ کے فضل سے جو میرے دل میں آئی تھی، کنگز ریئلٹی. کہ ورچوئل ریئلٹی کیا دکھا رہے ہو، آؤ کنگز ریئلٹی دکھاؤ، فزیکل ورلڈ میں دکھاؤ ان کو کہ کیسے فزیکل ورلڈ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے. اور ہوئی. تو میں نے تو وہ کام کر دیا اللہ کے فضل سے، جس کی میری میری خواہش تھی بہت. اور میں یہ سمجھتا تھا شاید کہ جب میں ایسے ایسے کام ہوں گے تو لوگ ایسے دھڑا دھڑ کلمہ پڑھ لیں گے فوراً، لیکن ویسا ہوا نہیں بائی دا وے. پھر مجھے پتا لگا کہ واقعی میں اللہ نے جو یہ والی بات بھی بتائی ہے نا، یہ جو ابھی آج میں نے سنائی، یہ کیا کہتے ہیں، ایک منٹ، یہ کہ یہ جو بات ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد اگلے میں یہ بھی ہے، اس سے سوری پیچھے، اس سے پیچھے کی آیت میں جو میں نے فزیکل کتاب کی بات کہی ہے، اس سے پیچھے کی ہے آیت نمبر 5 میں، بلکہ اس سے بھی پیچھے آیت نمبر 4. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی، مگر ہیں وہ اس سے اعراض کرنے والے. آئی سمجھ؟ کتنی نشانیاں ہیں میرے پاس اللہ کے فضل سے، لشکر ہے. بس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، بس ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جو تھے وہ جس کا مذاق وہ اڑاتے. کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہلاک. یہ میں اصل میں ویسا ورڈ بائی ورڈ والا ترجمہ ابھی کھولا ہوا ہے تو اس لیے ایسے سنا رہا ہوں. کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہلاک کر دی ہم. میں اس کو روانی کر لیتا ہوں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی ان سے پہلے، جنہیں ہم نے قدرت دی تھی زمین میں، اور اور وہ قدرت ہم نے تمہیں نہیں دی، اور بھیجا ہم نے آسمان کو ان پر بہت برسنے والا، پھر ہم نے ان کے نیچے نہریں بنا دی اور ان کے نیچے سے پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا کیا. سمجھے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا اللہ نے. اور پھر اللہ نے ان کے بعد، اور پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. پھر یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم نازل کرتے آپ پر ایک کتاب کاغذ میں، پھر وہ چھو لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے، البتہ کہتے وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ کیا کہتے ہوئی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو. تو اب میری ویڈیوز کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، یہ تو فیک کام ہے. جن کے دماغ میں ہوتا ہے بہت ساروں کے. اور جو سمجھتے ہیں کہ نشانیاں سچی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں. بہرحال میرا ان سب سے مقصد یہ نہیں کہ میری واہ واہ ہو شہرت ہو. یہی کام کرنے ہوتے تو گیمنگ دنیا کے اندر میں اپنا گیمنگ چینل چلا رہا ہوتا بیٹھ کر، اور بھی بہت سارے کام کرتا. لیکن میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اسلام کی سچائی کو ثابت کیا جائے، جو کہ میں تو کر چکا ہوں. باقی اب میرے لیکچرز چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، اب میں تفصیل میں بات کر رہا ہوں. اب مجھے اتنا ضرورت نہیں کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں ریفرنس اور کٹ شارٹ دکھانا شروع کر دوں. یہ کام میں نے آلریڈی بہت ساری ویڈیو میں کر دیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. کہیں بہت ضرورت ہو تو بندہ ریفرنس کے طور پہ دکھا سکتا ہوں، ورنہ میں نے تو آلریڈی چینلز بنا دیے، پورے پورے ڈیڈیکیٹڈ چینل کھڑے ہوئے. اب تھوڑی کوئی ضرورت ہے مجھے کہ بار بار میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں. آپ کو شوق ہے جائیں دیکھیں، اور یقین کر لیں اس بات پر کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین نہیں ہے سچا اللہ کے نزدیک قابل قبول. اگر آپ نے جنت میں جانا ہے، لگژری لائف گزارنی ہے، اچھی لائف گزارنی ہے بہترین قسم کی، تو پھر یہی ہے کہ آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ جی آپ دنیا میں پریکٹیکل مسلم بن کر رہنے کی کوشش کریں. اور باقی دنیا کے اندر کوئی اور کیا کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سے ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. یو آر ریسپانسبل فار یور آل ایکشن اینڈ ہی. جو بھی بندہ کچھ کر رہا ہے وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. اگر اللہ کسی قوم کو فرض کرنے کی پوری قوم رشوت و سود و زنا کے اندر مصروف ہے اور آپ مصروف نہیں ہیں، اور آپ کے دل میں برائی ہے ان چیزوں کی، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے منہ سے بھی کہنے کی کوشش کی ہے، ویڈیو بھی کچھ بناتے ہو،
सोशल मीडिया पे भी लिखते हो, मतलब आप एक होता हाथ से रोक रहे हैं, अगर आप हाथ से रोक सकते हैं ठीक है, नहीं रोक पा रहे हैं तो जुबान से रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, दिल में बुरा रखे हुए जो कि ईमान का कमजोर हिस्सा है, तो भी खैर है। एटलीस्ट इस दौर में तो कोई बुराई को बुरा भी समझ ले, बड़ी बात है, अभी तो लोग बुराई को बुराई नहीं समझ रहे, खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम है तो मैं सही बता दूं, भड़कती हुई आग में जब आपको बंद कर दिया जाएगा कमरे में, फिर आपकी खैर नहीं है। सो ये चीज़ है भाई। बाकी एक चीज़ मैं ये बता दूं कि मेरे पास ना एक खुसूसी तौर पे, ये बस एक मैं आपको एक ऐलान बता दूं कि खुसूसी तौर पे एक अमल है, ठीक है, अल्लाह के फजल से जो मुझे पता लगा है, और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इसका बेनिफिट बता देता हूँ। क्या ये अमल बहरहाल 7 दिन करना होता है हर महीने में, सिर्फ 7 डेज, और सिर्फ 100 रुपए का खर्चा होता है तकरीबन 7 डेज में एक इंसान के लिए। रोजाना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का काम होगा, और कुछ पढ़ना भी नहीं है इसमें, कोई पढ़ाई नहीं करनी, 10 साल का बच्चा भी कर सकता है। फायदा यह है कि 7 दिन में हर किस्म का जादू, शैतान, नजरे बद, बंदिश, नहुसत, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है, दिमाग खुल जाता है। आइंदा जादू करने वाले का जादू या कोई भी नुकसानदेह अमल मौसर नहीं होगा। और दूसरे अनगिनत फायदे हैं मुझे दिया गया है गलबा इस्लाम के लिए। अगर कोई सीखना चाहता है तो 1 मिनट में सीख सकता है, सीख कर जिसको चाहे सिखा भी सकता है। हदिया सिर्फ 2 लाख रुपए फिलहाल, ठीक है, बाद में ये बढ़ भी सकता है। हदिया सिर्फ 2 लाख रुपए। अगर सीखना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप कमेंट में बताएंगे अपना कोई भी अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे बता दें या कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, व्हाट्सएप नंबर ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा अगर आप ये सीखना चाहें। ये एक चीज़ है, आपको जो है ना मैं इंशाल्लाह इसके हवाले से, ये एक बेनिफिट है, आप चाहते हैं यू कैन गेट इट। इवन मेरा अपना ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, वहाँ पे मेरी और भी दीगर स्किल्स और कुछ सर्विस अभी फिलहाल लगी हुई है। अगर आप चाहें तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, उसको भी जाके एक्सेस करें, देख लें मेरी फिलहाल कौन सी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, और अभी आईटी वाईटी से रिलेटेड अभी इतनी ज़्यादा मैंने नहीं डाली, तो आप उन्हें देखें, आपको जो इंटरेस्टेड हो आप उस हवाले से जो है ना सीधा सीधा वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो मैं ही आपसे कांटेक्ट करूंगा। वो सर मेरी ही वेब बिजनेस है, मेरी ही सर्विस है, ई कॉमर्स स्टोर, अल्लाह के फजल से। सो अपना ख्याल रखना, मैं तो जिशान अशरफ, और अल्लाह हाफिज़।